بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام فیضان حبیب میں عبدالحمید نعیمی آپ کی خدمت میں حاضر۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے تذکرہ مبارکہ ائمہ اہل بیت اطہار۔ اس میں ہم ائمہ اہل سنت، ائمہ اہل بیت 12 مقدس افراد کا تذکرہ کریں گے، اور برکت کے لیے 13ویں شخصیت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر مبارک کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ان مقدس نفوس قدسیہ، مقدس شخصیات کے صدقے ہمیں بھی دین کی اخلاص اور للہیت کے ساتھ خدمت کی توفیق عنایت فرمائے۔ جن مبارک ہستیوں کا ہم تذکرہ کریں گے ان کے اسماء گرامی یوں ہیں: حضرت سیدنا علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام علی بن موسیٰ کاظم، حضرت امام محمد بن علی المعروف امام تقی، حضرت امام علی بن محمد المعروف امام نقی، حضرت امام حسن بن علی المعروف حسن عسکری، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک ہے علی۔ آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ مجموع زوید میں یہ بات موجود ہے۔ چوتھے خلیفہ ہیں، باب العلم یعنی علم کا دروازہ ہیں، تمام مومنین کے مولا و مددگار ہیں، جیسا کہ مشکوہ شریف میں اور کنز العمال شریف میں ہے کہ آپ سے صحیح محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، آپ سے بغض رکھنا منافق کا کام ہے۔ 63 سال آپ کی عمر شریف تھی۔ 24 سال آپ نے خلفائے ثلاثہ یعنی ابو بکر، عمر اور عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ان کے مشیر رہے۔ آپ کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس کیا گیا۔ آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور مجموع زوید میں حدیث پاک موجود ہے کہ آپ کے چہرہ پاک کی زیارت کرنا عبادت ہے، اور قلعہ خیبر آپ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ نام حسن ہے۔ آپ کی والدہ کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ حضور نے آپ کو گود میں بٹھا کر فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید سردار ہے، 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ ایسے ہی ہوا کہ آپ کی فوج اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج کے درمیان صلح ہوئی تھی۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ انہی کی نسل سے ہیں۔ یہ کنز العمال شریف میں آیا ہوا ہے، اور اسی کتاب میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے مبارک کندھوں پر بٹھاتے تھے، اور اسی کتاب میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کی زبان شریف چوسی۔ آپ ہم شکل مصطفیٰ تھے، ہم صورت مصطفیٰ تھے، بخاری شریف میں آیا ہوا ہے، اور مشکوہ شریف میں ہے کہ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کا نام حضور نے رکھا اذان اور اقامت کان شریف میں آپ ہی نے پڑھی، گٹی آپ ہی نے ڈالی۔ ابتدائی تربیت 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمائی۔ مشکوہ شریف میں ہے کہ آپ ان کو سونگھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ دنیا میں میرا جنتی پھول ہے، اس سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ مشکوہ شریف میں ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور آپ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے، اور مجموع زوید میں ہے کہ آپ کی شہادت کی خبر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی اور شائع کر دی تھی، اور مجموع زوید میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان کو رونے نہ دیا کرو۔ اور کنز العمال شریف میں ہے کہ گردن سے لے کر ٹخنے تک آپ ہم شکل مصطفیٰ تھے، ہم صورت مصطفیٰ تھے، اور مشکوہ شریف میں ہے کہ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کا نام علی ہے، لقب زین العابدین ہے۔ 36 یا 38 ہجری میں پیدا ہوئے، صاحب کشف و کرامات تھے۔ ایک دفعہ آپ نے اٹھنے سے فرمایا تیز چلو ورنہ یہ کوڑا دیکھ لو، تو وہ تیز چلتی تھی۔ شواہد النبوہ میں یہ بات موجود ہے۔ ان کے صاحبزادے نے کسی بات کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری شہادت اور سولی پر لٹکائے جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسے ہی ہوا۔ مجمع الزوائد میں یہ بات موجود ہے کہ ایک دفعہ حجر اسود کے پاس بہت سارا مجمع تھا، جب آپ اسے چومنے گئے تو وہ مجمع دفعتاً یکدم منتشر ہو گیا۔ آپ نے حجر اسود کو چوما۔ خلیفہ وقت نے پوچھا کہ یہ کون ہیں جن کی اتنی ہیبت ہے کہ مجمع یکدم چھٹ گیا، تو بتایا گیا کہ یہ زین العابدین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بہت خوش اخلاق تھے۔ ایک آدمی نے آپ کی شان میں کچھ نازیبہ باتیں کہیں تو آپ نے فرمایا ایسے نہ کہو، تم جانتے ہو کہ ہماری خاندانی شرافت کتنی ہے، تمہیں مدد چاہیے تو بتاؤ۔ پھر آپ نے اسے 5000 درہم اور ایک کمبل عطا فرمایا۔ امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا نام ہے محمد۔ آپ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کا لقب باقر ہے اس لیے کہ آپ بہت سارے علوم میں ماہر تھے، خواہ وہ علوم ظاہری ہوں یا باطنی۔ سن 57 میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور سن 117 میں آپ فوت ہوئے۔ صاحب کرامات تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی کو آپ نے بتایا کہ تم فلاں کاروبار کرتے ہو اور فلاں مرض میں تمہاری موت ہوگی۔ ایسے ہی ہوا جیسے آپ نے فرمایا تھا، وہ اسی مرض میں فوت ہوا اور اس نے اعتراف کیا کہ واقعی میں فلاں کاروبار کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ لقب صادق ہے۔ ولادت 83 ہجری میں ہوئی، وفات 148 ہجری میں۔ صاحب کشف و کرامات ہیں۔ ایک دفعہ بے موسم پھل آپ کو ملے اور 2 نئی چادریں میں غیب سے عطا ہوئیں۔ شواہد النبوت اس کا حوالہ ہے۔ اور اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ منصور عباسی خلیفہ کو آپ نے فرمایا کہ تمہاری عباسی حکومت زیادہ دیر تک چلے گی، اور ایسے ہی ہوا۔ ایک عورت روئی، آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میری گائے مر گئی، اسی پر ہم گھر والوں کا گزارا تھا، تو آپ نے دعا کی، وہ زندہ ہو گئی۔ آپ کے غلام کو کسی طاقتور آدمی نے قتل کیا اور مال لوٹ لیا، آپ نے رات بھر دعا کی، صبح کو وہ مر گیا۔ شواہد النبوہ میں یہ باتیں موجود ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام مبارک ہے موسیٰ، لقب ہے کاظم۔ کاظم کہتے ہیں غصہ پی جانے والا۔ آپ غصہ ضبط کر لیا کرتے تھے، اس لیے کاظم کہلائے۔ 128 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، 186 میں آپ کی وفات ہوئی۔ صاحب کشف و کرامات تھے۔ ہارون الرشید خلیفہ نے خواب میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو فرمایا کہ موسیٰ کاظم کو رہا کر دو ورنہ ذبح کر دوں گا۔ اس نے آپ کو رہا کر دیا، تو اس نے پھر آپ کو بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک دعا پڑھی تھی، ابھی پڑھ ہی رہا تھا کہ میری رہائی کا حکم آ گیا۔ الصواعق المحرقہ میں یہ واقعہ موجود ہے، اور نور الابصار میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، آپ نے فرمایا جائیے اپنے گھر، آپ کا مکان گر گیا ہے، ملبہ نکالو۔ دوسرے دن پھر وہ حاضر ہوا تو آپ نے اسے فرمایا کچھ رہ تو نہیں گیا، سارا نکال لیا؟ پھر آپ نے اسے فرمایا کہ آپ کے وضو کا برتن رہ گیا ہے؟ اس نے سوچا، کہا ہاں رہ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم فلاں جگہ رکھ کر بھول گئے ہو، فلاں آدمی سے جا کر پوچھو۔ اس نے پوچھا تو مل گیا۔ آپ بہت عبادت گزار اور بہت سخی تھے۔ علی بن موسیٰ بن امام جعفر صادق المعروف علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 153 میں پیدا ہوئے، 202 میں آپ کی وفات ہوئی۔ صاحب کشف و کرامات تھے۔ ایک آدمی نے کوفہ سے خراسان کپڑا بیچنے کے لیے سفر کیا۔ فروخت سے قبل آپ کے غلام اس کے پاس آئے، کہا کہ ہمارا ساتھی فوت ہو گیا، اس کے کفن کے لیے کپڑا چاہیے۔ اس شخص نے انکار کر دیا۔ آپ نے دوبارہ غلاموں کو بھیجا اور کہا کہ اس شخص سے یوں کہنا کہ تمہاری بیٹی نے تمہیں فیروزہ موتی لانے کا کہا، ہم اس کی قیمت بھی دیں گے۔ وہ اس غیبی خبر سے حیران ہو گیا، کیونکہ واقعی سفر پر روانگی کے وقت اس کی بیٹی نے اس سے کہا تھا کہ ابو میرے لیے فیروزہ موتی لانا۔ اس نے کپڑا دے دیا۔ پھر اس کے پاس کچھ سوال تھے، اس نے لکھے اور آپ سے
پوچھنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا، آپ کے گھر پہنچا، غلاموں نے اس سے رقعہ لے کر اسے ایک اور رقعہ دے دیا۔ وہ دے کر حیران رہ گیا کہ اس میں اس کے لکھی ہوئی سوالوں کے جوابات موجود تھے، حالانکہ ابھی ان سے ملاقات اس کی نہیں ہوئی تھی۔ شواہد النبوہ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک عورت نے کہا کہ میں سیدہ ہوں۔ آپ نے بادشاہ وقت کے سامنے فرمایا کہ اگر واقعی یہ سیدہ ہے اور امام حسین کی اولاد سے ہے تو ان کو درندے نہیں کھاتے، اس سے درندوں پر پیش کرو۔ وہ گھبرا گئی اور سچ بول گئی، کہنے لگی میں نے جھوٹ بولا۔ کسی نے کہا کہ یہ بات خود ان حضرت پر اپلائی کرو۔ 3 خونخوار درندے آپ پر چھوڑے گئے، لیکن انہوں نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، آپ کے قدم چومے۔ الصواعق المحرقہ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ امام محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر المعروف امام تقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ 195 ہجری میں پیدا ہوئے، بہت نیک تھے، صاحب کشف و کرامات تھے۔ ہارون الرشید خلیفہ کو دیکھ کر سب بچے بھاگ گئے، آپ بھی اس وقت بچے تھے، آپ نہ بھاگے۔ اس نے کہا کہ سب بھاگ گئے، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو آپ نے فرمایا میں کیوں بھاگوں، رستہ کھلا ہے، آپ دوسری طرف سے گزر سکتے تھے، اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا کہ بھاگوں، اور آپ کے متعلق میں یہ اس نے ظن کرتا ہوں کہ آپ خواہ مخواہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، لہٰذا میں کھڑا رہا۔ شواہد النبوہ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو ہارون الرشید آپ کی اس بے باکی اور بہادری پر حیران رہ گیا۔ امام علی بن محمد بن موسیٰ المعروف امام نقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقدس سر العزیز، آپ 214 میں پیدا ہوئے، 254 میں آپ کی وفات ہوئی۔ سرہ من رآہ مقام ہے، وہاں آپ کو دفن کیا گیا۔ صاحب کشف و کرامات تھے۔ ایک دفعہ آپ کو ایک معمولی مکان میں ٹھہرایا گیا، کسی نے اعتراض کیا کہ حضرت یہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا وہ دیکھو۔ اس نے دیکھا کہ اسی مکان میں محل، نہریں، غلام، لونڈیاں، بہت سے باغات تھے۔ تو وہ شخص شرمندہ ہو گیا، فرمایا یہ چیزیں ہمارے ساتھ موجود رہتی ہیں، کیا ہوا آپ کی آنکھوں پر پردہ ہے؟ تو ایک جادوگر بحکم خلیفہ آپ کو شرمندہ کرنے لگا اور روٹیاں آپ کے سامنے رکھی، جب آپ روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو وہ روٹیاں دور ہو جاتی تھیں۔ 2 دفعہ ایسا ہوا۔ اس دسترخوان پر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، آپ نے اس تصویر کو حکم دیا کہ اس جادوگر کو پکڑ لو، اس شعبدہ باز کو کنٹرول کر لو، تو وہ تصویر حقیقی شیر بنی اور اس کو پکڑ کر زمین میں گاڑ دیا۔ پھر اس شخص نے معافی مانگی، آپ نے اسے چھوڑ دیا، دوبارہ وہ شیر اسی طرح تصویر بن گیا۔ امام حسن بن علی المعروف حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا نام ہے حسن، لقب حسن عسکری، لقب عسکری، 231 میں پیدا ہوئے، 232 میں 260 میں آپ کی وفات ہوئی۔ صاحب کشف و کرامات تھے۔ شواہد النبوہ میں ایک آدمی نے آپ کے پاس اپنے بیٹے کو کچھ مانگنے کے لیے بھیجا۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے انہیں دیکھا ہوا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ پھر باپ خود بھی ساتھ چل پڑا۔ باپ نے کہا رستے میں کہ اگر وہ مجھ کو 500 درہم دیں گے تو میں 200 روپے کے کپڑے لاؤں گا، 200 روپے سے کھانے پینے کی اشیاء لاؤں گا، اور 100 روپے کا متفرق غلہ لاؤں گا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اگر انہوں نے 300 درہم دیے تو میں 100 کا کپڑا، 100 کا غلہ اور 100 کا گدھا لوں گا، اور گدھا خرید کر کوہستان جاؤں گا، وہاں تجارت کروں گا۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو آپ کے غلاموں نے بٹھایا۔ پھر غلاموں نے کہا کہ محمد اور اس کا والد ابراہیم حسن عسکری کے پاس حاضر ہو جائیں، وہ انہیں بلا رہے ہیں۔ تو وہ حیران رہ گئے کہ پہلی ملاقات ہے، میرا اور میرے بیٹے کا نام بھی انہیں آتا ہے۔ پھر انہوں نے، وہ بندہ کہتا ہے مجھے 300 درہموں کی تھیلی دی، فرمایا 100 کا آٹا لے لو، 100 کا کپڑا لے لو اور 100 کا گدھا خرید لو، مگر کوہستان نہ جانا، خطرہ ہے۔ پھر آپ نے اشارہ کیا کہ وہاں جانا، اور میرے والد کو انہوں نے 500 درہم دیے، فرمایا 200 کے کپڑے لے لو، 200 کا آٹا لے لو اور 100 روپے کی دیگر اشیاء خورد و نوش لے لو۔ ہم حیران ہو گئے کہ ابھی ہمارے لب نہیں کھلے تھے، بات ذہن میں، سینے میں موجود تھی، لیکن آپ نے ہماری حاجت روائی بھی کر دی اور یہ بھی جان لیا کہ ہمیں کیا چاہیے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے جدھر آپ نے اشارہ کیا تھا ادھر کا سفر اختیار کیا، پھر کچھ دنوں بعد وہاں ہی میں نے شادی کی، پہلے دن ہی مجھے 2000 درہم وہاں سے حاصل ہوئے۔
اور حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ آخری زمانہ میں پیدا ہوں گے، آپ کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیں گے، نور الابصار میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں آپ امامت کریں گے، تمام اولیاء اور عوام ان کی بیعت کریں گے۔ یہ 12 مقدس شخصیات کا نام مبارک اور مختصر سی سوانح اور تھوڑی تھوڑی ان کی کرامات کا ذکر تھا۔ اللہ تعالیٰ ان بابرکت ہستیوں کے صدقے ہمیں دین و دنیا کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ آخر میں بطور برکت حضرت سیدہ زہرا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ مسلم شریف کے حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری صاحبزادی ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مقدسہ ہیں۔ الصواعق المحرقہ میں ہے کہ بوقت گزران پل صراط اعلان ہوگا کہ تمام لوگ نگاہیں جھکا لیں، حضور کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے۔ آپ حضور کو سب سے زیادہ پسند تھیں۔ آپ کے لیے حضور نے دعا کی تو آپ کو بھوک تکلیف نہیں دیتی تھی۔ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت۔ تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، اور شان اہل بیت میں گستاخیاں بے باکیاں، شان اہل بیت میں گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔